الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ آج روٹین میں کچھ آیات زیادہ کی ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ ہمارا معدہ اس پوزیشن میں آ رہا ہے کہ ہم ہضم کر سکیں چیزوں کو، پھر یہ ایک موضوع تقریباً کلوز ہوتا ہے یہاں تک۔ تو آج چونکہ چوتھا پانچواں سیشن ہے ہمارا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کلوز بھی کر لیں جہاں تک ممکن ہو۔ اگر رہ جاتا ہے کچھ تو پھر سے کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ میں ایک آیت جو پڑھی تھی، دعائیہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس کے جواب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ابتدا میں ہم نے قرآن کریم کا تعارف پڑھا ہے، بہت مختصر اور جامع۔ وہ کیا ہے جی؟ آپ کے ذہن میں پہلی آیت میں اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا ہے، اور وہ ایسا تعارف ہے جو چیلنج رکھتا ہے اپنے اندر۔ وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری آیت میں ہماری اس دعا جو ہم نے سورہ فاتحہ میں کی تھی، اللہ نے جس کو قبول فرمایا، نتیجے میں قرآن کریم ایک اتھارٹی کے طور پر، ایک سند کے طور پر، آخری اور حتمی حکم کے طور پر، جس کی ایک ایک بات انتہائی مصدقہ اور حقیقت ہی حقیقت ہے، حق ہی حق ہے، کوئی بات خلاف حق اور فطرت نہیں ہے۔ اب اس سے فائدہ جو صراط مستقیم ہم نے طلب کیا تھا نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو اللہ نے متقی قرار دیا ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں صراط مستقیم ہے، بلکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ اور یہ ان لوگوں کو فائدہ دے گی جو ڈرنے والے ہوں گے، کس سے؟ اللہ سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی نشانیاں متقین کی۔ پہلی نشانی ہم نے کیا پڑھی تھی جی؟ ھدی للمتقین کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر پختہ یقین رکھتے ہوں۔ دوسری کیا پڑھی تھی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ یہ تین ہم نے اس سے پہلے چیزیں پڑھی ہیں، وہ کریکٹرز دیکھے ہیں جو متقین کا خاصہ ہونا چاہیے۔ آج کا جو سیشن ہے اس میں اور اس میں بہت گہرا آپس میں جو ایک موضوع ہے، یہ اس کا گہرا ربط ہے، ایک چیز دوسرے کو اور دوسری پہلی کو فالو کرتی ہے، تقویت پہنچاتی ہے اور باڈی مکمل کرتی ہے۔ آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایمان بالغیب، نماز کے قیام اور خرچ کرنے کے بعد جو چیز پسندیدہ ہے اور جو متقین کی نشانی ہے، اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ متقی ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ وما انزل الیک، جو آپ پر انزل نازل کیا گیا۔ انزل کہتے اس بات کو جو ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ نازل ہو، بارش کی طرح۔ بارش کتنا بھی پانی ہو جائے نا تو ایک ایک قطرہ ہی کر کے آتا ہے، اکٹھا نہیں آتا۔ اکٹھا آئے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ بارش بڑی نعمت ہے، بہت رحمت ہے۔ پھر بات یہیں پر مکمل نہیں ہوتی کہ آپ یہ کوالٹیز رکھتے ہوں۔
ایمان بالغیب بھی ہو گیا، آپ کا نماز کا معاملہ بھی ہو گیا، آپ نے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے معاملات بھی، اور مال پر اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم بھی کر لی ہے، اپنے جسم پر بھی مان لیا اللہ کو، اپنے مال پر بھی اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا ہے، غیب پر بھی آپ ایمان لے آئیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لے آئیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا تو ان پر نازل ہونے والی چیز پر بھی ایمان آئے گا۔ جس کا رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا اللہ کی نازل کردہ چیز پر ایمان اگر وہ دعویٰ بھی کرتا ہے تو غلط ہے، جھوٹا ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوتی تقریب میں اپنے پہلے دعوتی خطاب میں یہی کہی تھی۔ پتہ ہے آپ کو کیا کہا تھا؟ اپنے آپ کو پہلے پیش کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ تو پھر آپ نے ایک فرضی بات ان کے سامنے شیئر کی اصل کی طرف لے جانے کے لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج چلی آ رہی ہے تو تم کیا یقین کر لو گے؟ وہ کہا ہاں یقین کریں گے، چونکہ آپ نے کبھی زندگی میں غلط بات کی نہیں۔ گویا پہلے ایمان کس پر لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ دعوت لے کر آیا، اس پر ایمان، رسول اللہ پر بھی ایمان کرو۔ قرآن پر ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کیا جائے، ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگلی بات یہی نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ پر ایمان، بلکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں اور ان پر جو جو احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، چاہے آپ کو وہ معلوم ہے یا نہیں، لیکن اس پوری کڑی کو، اس پورے سلسلے کو اور اس کی آخری کڑی کو اسی ترتیب سے ماننا ہے کہ یہ سارے لوگ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، پسندیدہ لوگ تھے، چنیدہ لوگ تھے۔ اللہ نے مامور کیا ہے اپنی مخلوق کو دعوت کے لیے، ان لوگوں کو ڈیپیوٹ کیا ہے، ان کے فرائض میں اسپیشل فرائض ہیں، ان کے انبیاء کے عمومی فرائض نہیں ہیں، وہ خصوصی فرائض ہیں سارے۔ اب سے ہو گیا جی یہ ابتدائی ایمان کے معاملات کہ ہم نے اللہ پر، غیب پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے گویا، نماز کا معاملہ ہو گیا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقات کا یہ معاملہ بھی ہو گیا۔ ہم رسول اللہ پر بھی اور قرآن پر بھی ایمان لے آئے، اور سابقہ انبیاء پر بھی اور ان پر اترنے والی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ ایک کڑی ہے، سلسلہ ہے، کسی ایک کی نفی سب کی نفی، کسی ایک نبی کی نفی سب انبیاء کی نفی۔ سارے انبیاء ایک ہی دعوت دینے کے لیے آئے، اور وہ دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا وحدہ لا شریک مالک خالق، اللہ کی پہچان کرو، اللہ کے بندے بنو۔ کبھی اپنی بندگی کی طرف، اپنی عبادت کی طرف کسی نبی نے دعوت نہیں دی، اشعار کنائے میں بھی خود کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں آیا ہوں، یہی کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد جو بائنڈنگ فورس ہے اس کا تذکرہ ہے، اس کے بغیر یہ ساری چیزیں پیچھے مہمل ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک عقیدے میں، یہ عقیدے کی باتیں ہو رہی ہیں ساری، تقریباً ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان گویا، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان، اور انبیاء پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان۔ ایک خاص بات رہتی ہے جو تکمیل کرتی ہے ایمان کی، اور اسی آیات میں شامل ہے۔ آپ ذرا یہ آیات اپنے سے کسی کو آتی؟ کوئی عرض نہیں ہے، نہ آنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ذالک الکتاب سے لے کر آپ اینڈ تک چلیں نا ذرا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذرا بھی اس کو تصور میں لائیں نا، یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، شیئرنگ کر رہے ہیں،
یہ ترتیب کے ساتھ ہمارے ذہن میں چلتی رہنی چاہیے تاکہ وہ کڑیاں جڑیں اور ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات کیا کہے گی؟ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ کی کتاب میں بھی کوئی شک نہیں، کتاب کے احکامات میں بھی کوئی شک نہیں، اور جس پر کتاب نازل ہوئی اس پر بھی کوئی شک نہیں۔ اور یہ شکوک اگر کسی کے اندر ہیں تو یہ کتاب ان شکوک کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ذرا اس کے اندر غوطہ زنی کی کر کے دیکھو۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ ہدی للمتقین، یہ اصل میں ہدی للناس بھی ہے، لیکن خصوصی طور پر جن کو فائدہ پہنچاتی ہے یہ وہ متقین ہے۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت خود سے ایک ٹاپک ہے، آگے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے۔ اور متقین کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، خرچ کرنے، نماز وغیرہ۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آخرت پر ان کا عقیدہ بہت مضبوط ہو۔ کیا آخرت کا کیا ہے کنسیپٹ؟ کیا ہے آخرت کا؟ آخرت کہتے کسے؟ یہ تو ایک دن ہو گیا، فیصلے کا دن۔ آخرت کہتے کسے ہیں؟ ویسے ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ پہلی کی آخر ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ دنیا نا۔ دنیا کے بعد جو سلسلہ ہے وہ آخرت ہے، اور میری آخرت، آپ کی آخرت، سب لوگوں کی آخرت اپنے اپنی ترتیب کے ساتھ ایک تو موت کے بعد شروع ہو گئی، لیکن یہ ایک خاص تصور ہے وہ قیامت کا، کہ جب بالکل آخرت ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، اس کو آخرت کہیں گے۔ جب کچھ نہیں بچے گا، یونیورسل چیز، اللہ کے علاوہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کس اعتبار سے؟ اس دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز فنا نہیں ہوتی، ہر چیز اس کی دسترس کے اندر موجود ہے، اس کے قبضے میں موجود ہے، اس کے علم میں موجود ہے، ہر چیز ریکارڈ پر ہے۔ اب یہ جو دنیا ہم نے گزار لی ہے، یہ اگر اس پر ایمان نہیں ہے، وہ بالآخرات ہم یوقنون، تو یہ دنیا اس طرح گزر ہی نہیں سکتی کہ ہمارا ایمان بالغیب قائم رہے، ہمارا ایمان بالرسالت قائم رہے، کتاب اللہ پر ایمان ثابت رہے، اور فی الواقعہ ہم متقی ہوں۔ اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو، مثلا میرا یقین نہیں ہے، میں سب چیزیں مانتا ہوں، یہ ساری اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں انبیاء پر یقین رکھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں پابندی کے ساتھ، میں خرچے وغیرہ کرتا ہوں جس طرح، لیکن میرا یقین آخرت پر نہیں ہے۔ تو جب آخرت پر میرا یقین ہی نہیں ہے تو میرا کلیم بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے، رزلٹ لیس ہونے چاہیے میری اینڈ۔ کوئی اس کا کوئی باز پرس میرے اپنے انداز میں پھر نہیں ہونی چاہیے۔ جب کوئی باز پرس نہیں ہے تو میں کس لیے پھر یہ سارا کچھ کر رہا ہوں کہ اس کا رزلٹ ہی نہیں ہے؟ میں کیوں صبح جاگ رہا ہوں جی اپنی پیاری میٹھی نیند چھوڑ کر اس سردی کی رات میں؟ آپ کیوں اٹھتے ہیں؟ کیوں وضو کر رہے ہیں؟ ہم یہ سب کچھ تکلفات کیوں کر رہے ہیں پھر اگر آخرت نہیں ہے تو؟ دنیا میں تو نماز کا کوئی رزلٹ اس طرح نہیں نکلتا جی۔ سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے، پرسنلی کوئی چھوٹا موٹا ہر آدمی کو فائدہ ملتا ہے، لیکن کوئی اس طرح کے رزلٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایکٹیویٹی کریں تو وہ جسمانی ورزش سے آپ کو ہو سکتی ہے۔ اب پڑھنا چاہیں تو پڑھنے کے لیے بھی بے شمار چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ ہم یہ سب کچھ کرتے کس بنیاد پر ہیں؟ آخرت کی بنیاد پر۔ آخرت کی بنیاد کیا ہے؟ کہ یہ ہمارے اعمال وہاں پر اللہ کے ریکارڈ پر میں موجود ہیں۔ جب اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا، ایک نئی دنیا آ جائے گی جس کو ہم آخرت کہیں گے، وہ دنیا ہوگی الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔
آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی کو اور آخرت کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں. ایک رخ ہم نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ دوسرا رخ ہمارا اچھا بن جائے. اس جہان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، جیسے بھی کیا ہے، وہ آخرت کی بنیاد پر کیا. اگر آخرت پر یقین نہیں تو یہ سب کچھ جو میں نے کیا، آپ نے کیا، باقیوں نے کیا، یہ سب کچھ معمل ہے، بے مقصد ہے. ہم سے بہت زیادہ کام کرنے والے دنیاوی اعتبار سے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے اعتبار سے دنیا موجود ہے جو غیر مسلم ہے. وہ رزلٹ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. وہ چاہتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اس بات کو ہو جاتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے اس کو. مسلمان جو متقی ہے نا، وہ سب کچھ اس غیب کی بنیاد پر کرتا ہے کہ جس اللہ پر میں ایمان لایا ہوں، جس نے یہ ہدایات دی ہیں، اس نے کہا ہے کہ آخرت ہوگی. یہ تمہاری زندگی بے لگام نہیں ہے، اس ہدایت کے مطابق آپ نے چلنا ہے، تب متقی رہو گے. جہاں جہاں حدود کو چھوڑو گے، راستہ تبدیل کرنا چاہو گے، تو گویا وہ حدود آپ چھوڑ کر اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا انکار کرو گے، ہدایت سے نکل جاؤ گے، اور اس کا تمہیں حساب دینا ہے. میں پوچھوں گا تم سے، اور جو اچھے کام کر کے آئے گا اس کے لیے یہ انعامات ہیں، اور جو غلط کام کرے گا اس کے لیے یہ. جب ہمارا یقین یہ بنے گا تو ہماری دنیا کس بنیاد پر گزرے گی؟ آخرت کی بنیاد پر، جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزرے گی. میں بیٹھوں گا تو مجھے احساس ہوگا میرا وقت میرا اپنا نہیں ہے. جس دھرتی پر میں بیٹھا ہوں یہ میری نہیں ہے. جو آکسیجن میں لے رہا ہوں، کھا رہا ہوں، ہضم کر رہا ہوں، جس کی بنیاد پر میں زندہ ہوں، یہ میری خود تخلیق کردہ نہیں ہے. میری کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے. جس کی ہے کیا اس کے پیرامیٹر کے اندر ہوں میں؟ اگر یہ پوٹینشل، یہ صلاحیت، یہ قابلیت، یہ اہلیت انسان کے باطن میں موجود ہے تو وہ متقی ہے. اگر وہ متقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کر دیا اس دنیا میں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ دو بہت بڑی کامیابیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ویسے دنیا کے اعتبار سے تو ہم مختلف چیزیں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، کرتے ہیں. ہم کامیابی مختلف چیزوں کو کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے ہمارا سیٹ اپ بہت اچھا ہے، یہ ڈیولپ ہو جائے، یہ کمانا بہت اچھا ہو جائے تو آپ اس کو کامیابی کہیں گے دنیا کے اعتبار سے. کسی کسان نے فصل بوئی ہے، بہت اچھی فصل ہو گئی ہے اور اس کو چوکھا منافع ہو گیا تو وہ سمجھے گا اس بار سال تو بہت اچھا، سیزن بڑا لگا جی. گندم میرے پاس پڑی ہوئی تھی، قیمت چڑھ گئی ہے تو میں کہوں گا واہ واہ اس بار تو بڑی کمائی ہو گئی، کامیابی ہو گئی. نواز شریف جیت جائے تو وہ کہے گا دیکھیں ووٹ کو عزت مل گئی ہے جی، میری تو بات مان لی گئی، واہ واہ ہو جائے گی. جی عمران خان جیت جائے تو کہے گا لوگ تبدیلی کے ساتھ ہیں جی، آگے ہیں. فضل الرحمان جیت جائے تو کہیں گے جی لوگ تو سارے مولوی کو پسند کرتے ہیں جی، جو ہمارا نظریہ قبول کر لیا کو ہم نے، بڑی کامیابی ہو گئی. اصل کامیابی کیا ہے؟ یہ تو عارضی ہے. کل MQM کا طوطی بولتا تھا کراچی میں، وہ جبرن یا توان یا کرن جیسے بھی آج کہیں گئے میں. اس طرح یہ چیزیں تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ عارضی چیزیں ہیں، وقتی چیزیں ہیں. اس دنیا کے اندر بھی کوئی پرمننٹ نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی خوبی، اور نہ اس کی کوئی کمائی، نہ اس کی کامیابی، نہ ناکامی پرمننٹ نہیں ہے. جو پرمننٹ نہیں ہے وہ کامیابی بن ہی نہیں سکتی. یہ تو عارضی چیزیں ہیں. آج میرے پاس ہے کل آپ کے پاس چلا جائے گا. تو کامیابی کا تعلق اصل میں یہ ہے کہ وہ مستقل طور پر آپ کے ساتھ آ جائے. آپ کے ساتھ مستقل طور پر کیسے رہ سکتی ہے آپ؟ میں تو خود مستقل نہیں ہوں، عارضی ہوں. پتہ نہیں اگلے لمحے میں ہوں یا نہیں ہوں. اللہ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کوالٹیز والے وہ متقی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، اللہ خود کہتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بھی دی اور کامیابی بھی انہی کو ملنی ہے. یہ ہدایت اور کامیابی دو ایک چیز کے آپ یوں کہہ لیں کہ دو پہلو ہیں جو ترتیب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بڑا برحق فرمایا. پہلے ہدایت، پھر کامیابی.
اور یہ کامیابی صرف آخرت کی نہیں ہے، یہ اس دنیا کی بھی ہے۔ یہ ہم سوچیں یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں تو اس کا تو مریں گے تو پھر حساب ہوگا، تو پھر معاملات چلیں گے، پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، تو اس وقت تک پتہ نہیں میرا کیا ہو جانا ہے۔ یہ ہم سوچ سکتے ہیں، ہم چونکہ ہماری سوچ محدود ہے، ہم دیکھتے بہت کم دیکھ سکتے ہیں، ہماری ہر صلاحیت محدود ہے، اور اللہ کا جو پیرامیٹر ہے وہ تو بہت ہی غیر محدود ہے۔ اس کی قیامت بھی غیر محدود ہے، اس کا صلہ بھی غیر محدود ہے، اور اس کی پکڑ بھی غیر محدود ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے کامیابی کا پروانہ اس دنیا میں جن کے لیے کہا اولئک هم المفلحون، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ اور کامیابی صرف حکومت اقتدار کا نام نہیں ہے، کامیابی صرف مادی ترقی کا نام نہیں ہے۔ یہ مادی ترقی تو فی زمانہ ہوتی رہی، ہر دور کی اپنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ہر دور کا اپنا ایک تقاضا، اس کے مطابق انسانوں کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اس وقت کے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج انسانوں کی ضرورتیں بدلی ہیں، ٹیکنالوجی بدل گئی، ساری چیزیں بدل گئی، کل چینج ہو جائیں گی تو یہ بھی چینج ہو جائیں گی۔ پرسوں اگر ہم واپس جانا چاہیں گے، انسان کا مزاج یہ بنے کہ ہم پچھلے دور میں چلتے ہیں 500 سال 400 سال 200 سال پہلے، تو یہ واپس آ سکتا ہے۔ یہ عارضی چیزیں ساری، یہ ساری ٹیکنالوجی بھی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں قرار ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، ایسا کرنے سے، ہدایت پر چلنے سے، صراط مستقیم پر اطمینان کے ساتھ چلتے رہنے سے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چھلانگ لگائی صراط مستقیم پر، پیچھے نام لکھ دیا گیا اور آگے جا کر اپنے راستہ بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ صراط مستقیم ہم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے وہ اس کو ہدایت کے طور پر ہمارے سامنے پورے قرآن کریم کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ اگر اس پر ہم یہ کوالٹیز رکھیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ ان کوالٹیز والے لوگ اس پر چل سکتے ہیں، ان کو فائدہ ملے گا، اور یہ فائدہ دنیاوی ہی نہیں ہے، اخروی بھی ہے۔ کامیابی ہی نہیں ہے، عزت بھی ہے، سرفرازی بھی ہے، دائمی عزت ہے، دائمی کامیابی ہے، نہ ختم ہونے والی کامیابی ہے۔ قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کتنی کی ہوگی؟ جو حساب کتاب میں پتہ نہیں کتنے 100 سال اربوں سال ہماری اس دنیا کے اعتبار سے لگیں گے، مجھے نہیں پتہ، کوئی ایگزیکٹ بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں کا جو 50,000 سال ہوں تو وہ 1 سال بنتا ہے، مختلف روایتیں موجود ہیں۔ پتہ نہیں سورج ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو کس کیفیت میں ہوگا، آسمان کس کیفیت میں ہوگا، چونکہ آج کی دنیا کی ضروریات اور ہیں، اور مرنے کے بعد کی دنیا کی ضروریات بالکل مختلف ہو جائیں گی۔ آج کی ضروریات عارضی ہیں، چونکہ دنیا عارضی ہے، میں عارضی ہوں، سب چیزیں عارضی ہیں، اور اس میرے سے جڑی ہوئی کائنات کی ہر چیز عارضی ہے۔ کل کی دنیا کا انسان بھی مستقل ہے، اور اس سے جڑی ہوئی ہر چیز مستقل ہے، کوئی چیز عارضی نہیں ہے۔ تو اس مستقل کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے اس دنیا میں بھی آپ کی شہرت ہو جائے، ضروری نہیں ہے آپ کو پہچاننے والے بہت سارے لوگ ہو جائے۔ بڑے بڑے جو ٹاور آپ کو نظر آتے ہیں نا کامیابی کی، وہ گردن توڑ کر دیکھنا پڑتا ہے برج خلیفہ کو، اس کی بنیاد میں جو پتھر لگے ہوئے کسی نے نہیں دیکھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کے راستے میں ان کوالٹیز کے ساتھ کس خلوص کے ساتھ چلتے ہیں، کس جذبے کے ساتھ۔ آپ کا خلوص، آپ کا جذبہ اللہ کے لیے جتنا پیور ہوگا، اس قدر آپ کے معاملات، آپ کے درجے، آپ کی جو ریٹنگ ہے اللہ کے ہاں وہ اوپر چڑھتی رہے گی، اور یہ نہ ختم ہونے والی ریٹنگ ہے۔ پھر ایسی ریٹنگ بن جاتی ہے اللہ کے ہاں کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ میں جس سے پھر پیار محبت شروع کرتا ہوں تو میں جبریل کو بلا کر حکم دیتا ہوں کہ میں فلاں آدمی سے پیار کرتا ہوں، وہ جبریل باقی فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے دنیا کے انسانوں تک اطلاع پہنچاتے ہیں جس طرح بھی، اور پوری کائنات کی ہر چیز پھر اس کو پسند کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، منظم نیکی کی ضرورت ہے۔ یہ انفرادی نیکیوں کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، نماز انفرادی کام نہیں ہے، زکوٰۃ انفرادی کام نہیں ہے، یہ جو 2 مین پلر ہیں۔ اور یہ جو پورا عقیدے کا ایک اپنے پورا خلاصہ سا سنا دیکھا ہے، اس میں جو نیوکلس ہے وہ کیا ہے؟
مطلب آپ نے رسالت کی بات دیکھ لی، توحید کی بات دیکھ لی، آخرت کی بات دیکھ لی، کتابوں کی بات دیکھ لی، انبیاء کی بات دیکھ لی، یہ موٹی موٹی ساری چیزیں گویا آپ نے پڑھ لی ہے۔ جب غیب پر ایمان ہے، کتاب پر ایمان ہے، تو کتاب جس پر اتری ہے اس پر بھی ایمان ہے، اور جس نے لائی اس پر بھی ایمان ہے، جبرائیل امین، فرشتوں پر بھی ایمان ہے۔ تو جو اس سب کا نیوکلس ہے وہ کیا ہے؟ ایمان میں، عقائد میں جو بیسک پلر ہے وہ کیا ہے؟ مطلب یوں کہہ لیں کہ وہ سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہے، آخرت بھی، رسالت بھی، کتاب بھی، انبیاء بھی، فرشتے بھی، سب پر ایمان ضروری ہے، لیکن ان سب سے زیادہ ضروری وہ ہے توحید۔ یہ سارے عقائد توحید کے گرد گھومتے ہیں گویا۔ تو اگر مین نیوکلس میں، ہارٹ میں ایشو ہو جائے تو یہ باڈی تو نہیں سنبھال سکتی۔ ایک صحت مند دل ایک لاغر باڈی کے وہ بھی چلا سکتا ہے، لیکن ایک بیمار دل ایک صحت مند باڈی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اپنے عقیدے کو صحت مند رکھنے کے لیے توحید کا عقیدہ پختہ تر ہونا ضروری ہے۔ یہ پختہ ہوگا، رسالت کا پختہ ہو جائے گا، کتاب کا پختہ ہو جائے گا، اور قیامت کا پختہ ہو جائے گا، انبیاء پر یقین، ان پر ایمان پختہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ پختہ ہو جائے گا۔ یہ کمزور ہے، سب کچھ کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے پتہ نہیں ٹائم کتنا ہو گیا، ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس، یہ حدیث قدسی ہے، قیامت والے دن ہر فرد کی 3 فائلیں جائیں گی، 3 فائلیں، ایک عقیدے کی، ایک عبادات کی، ایک معاملات کی۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب معاملات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی فائل ہر ایک کی دیکھے گا۔ عقائد کی فائل دیکھنے کی ویسے کس کی ضرورت ہے؟ جو اللہ کو مانتے نہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کی تو کوئی فائل شائل دیکھنے کی ضرورت نہیں نا۔ اس کا مطلب یہ میری اور آپ کی فائل چیک ہوگی، مسلمانوں کی چیک ہوگی، جو بظاہر ادھر ڈاکومنٹری طور پر مسلمان ہیں، رجسٹر میں درج ہے ہمارا نام۔ دوسری فائل اللہ چاہے تو دیکھے، چاہے نہ دیکھے، معاملات والی۔ تیسری فائل عبادت والی ہے، وہ اللہ چاہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ان دونوں کو نہ دیکھے، اللہ چاہے تو پہلی سب کی دیکھے گا۔ اگر پہلی خراب ہے نا جس کی، تو اس کی دوسری دونوں نہیں دیکھی جائیں گی۔ دوسری دونوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں، نہ عبادات کی کوئی حیثیت ہے، نہ معاملات کی کوئی حیثیت ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو، عقیدہ ٹھیک ہے تو آپ کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے اور آپ کی عبادات میں بھی جان رہے گی، ورنہ یہ بوسہ ہی ہوگا، بوسہ جتنا مرضی اکٹھا کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کوالٹیز کے مطابق اپنے کردار اور اخلاق سازی کی توفیق دے، اور اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ کے ہاں ہدایت پر ہیں اور اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں، جو وہی کامیاب ہے جس کو اللہ کامیاب کراتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔